مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتہ۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ کی مدد ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں یہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایسے سوالوں کا جواب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا مع عبدی اذا هو ذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، وتحرکت بی شفتہ، اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی اللہ کے ذکر میں اس کی زبان بھی حرکت کرتی ہے، اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ صاف ہو جاتی ہے کہ صرف من میں یاد کر لینے سے اللہ کی حقیقی مدد حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ بسا اوقات اللہ کی مدد ایسے مواقع پر جب کہ ہم زبان سے ذکر نہ کر سکتے ہوں، دشمن کا خوف ہو یا دشمن ہمارے سر پر سوار ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن عام حالات میں ہمیں دل میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہمارے ہونٹوں کو بھی حرکت کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس حدیث مبارکہ ہم دیکھیں، دو باتیں ارشاد کی، اذا هو ذکرنی، انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتہ، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، کب؟ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں۔ تو ہم ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں لگانے کی عادت ڈالیں، ذکر میں مشغول رہنے والے بنیں۔ اب ذکر میں مشغول رہنا کوئی بھاری عمل نہیں ہے۔ آپ خاتون ہیں اور گھر کے اندر گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، تو آپ گھر میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو کرتے ہوئے، پوچھا لگاتے ہوئے، جھاڑو لگاتے ہوئے، گھر کے کچن کے کام کرتے ہوئے، آپ جو ہے زبان تو خالی ہے نا، آپ زبان سے پڑھتے رہے۔ عام طور سے ہمارے گھروں کے حالات یہ ہوتے جا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سانگ چلا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے گھر میں چل رہی ہوتی ہیں کہ جس کی آوازیں برابر کان میں ہوتی۔ جب ایک کان میں ہم نے آواز کو آنے کا راستہ دیا ہے، جب کوئی چیز ہم سن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم زبان سے اس وقت کچھ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اب دماغ اور دل اس کی طرف متوجہ ہے۔ دل اور دماغ کو متوجہ کر کے ذکر میں لگنا، یہ افضل ذکر ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہماری زبان بھی حرکت کر رہی ہو، ہماری زبان بھی ذکر میں مشغول ہو۔ تو ہم مثلا کچھ کام کر رہے ہیں، مرد ہیں، شاپ پر ہیں، یا فیکٹری میں ہیں، کارخانے میں ہیں، یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، آپ اسی طرح سے عورتیں ہیں گھروں میں کپڑے دھوتے ہوئے، سبزیاں کاٹتے ہوئے، اور گھر کے دیگر تمام کاموں کو کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، وغیرہ وغیرہ، بہت سے ذکر ہیں۔ اسی طرح درود پاک ہے، آپ درود پاک پڑھیں، یعنی کثرت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذکر ہماری زبان پر جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جس ذکر کی عادت زندگی میں ہماری رہے گی اور ہماری زبان جس ذکر کی عادی رہے گی، مرتے وقت وہی ذکر ہماری زبان پر خود بخود جاری ہو جائے گا۔ ہمیں اس وقت تکلیف اور مشقت اس کے لیے نہیں اٹھانی پڑے گی، ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہوگا اس وقت جب کہ ہماری موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس طرح سے ایک تو کہنا نہیں چاہیے، بلکہ وہاں پہ بیٹھ کر ہمیں صرف ذکر کرنا چاہیے، تاکہ جس کے انتقال کا وقت قریب ہے وہ سن کر خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ ہمیں
کوئی یاد دلائے کہ ہمیں ذکر بھی کرنا ہے، ہمیں اس وقت جو ہے کلمے کو پڑھنا ہے، ہمیں اس وقت اپنے آخری وقت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، بلکہ ہم زندگی میں اس کا معمول بنائیں، اس کی عادت بنائیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، شریعت کے بتائے ہوئے اعمال تو بہت سارے ہیں جو کرنے کے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس کو میں اپنی زندگی کا معمول بنا لوں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی نے فرمایا، ما عمل آدمی، کہ انسان کا کوئی عمل، من العذابی، عذاب سے بچانے والا، تکلیف سے بچانے والا، پریشانیوں سے بچانے والا کوئی عمل ایسا نہیں ہے ذکر سے بڑھ کر کہ جو اس کو تکلیف سے نجات دے دے۔ یعنی ذکر سب سے بڑا عمل ہے جو بڑی بڑی پریشانیوں، بڑے بڑے حادثات اور تکلیفوں سے اور اچانک آنے والی جو موت ہے اس سے حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔